کہ تم نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم تیرے حضور میں جمع ہو سکے. خداوند تیرے نام کو دیکھ سکے, اپنے آرڈر کی قربانی خداوند تیرے حضور میں چڑھا سکے. اب جب تو نے ہماری زندگی زمینوں کو تیار کر دیا ہے کہ خداوند تیرے کلام کی بات کو سیکھے, تو بخش دے آج کا کلام, آج کی نصیحت جو تو آپ سب کو کرنے والا ہے, وہ ہمیں 30 گنا 60 گنا 100 گنا بھلے پھل لے کر آئے, اور ہم لائق تو اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کو طاقت کریں. میری ساری کمزوری کو کر اپنے پاک کا گہرا مسا نہ کرے, تاکہ خداوند ہم تیرے نام سے عزت چلا دیں. مسیح سے چلا دیں خالد اور شافی نام کا واسطہ دے. رسول خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے آج کا حوالہ سلام ہوا. مقدس مرکز کے لیے اس کا 9 باب اس کی 42 آیت سے لے کر اور 50 آیت تک کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی. کلام کے پاک اور مقدس کلام میں سے مرکز 9 باب اس کی 42 آیت میں خدا یسوع مسیح یوں کہتے ہیں, اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر دلائے, اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے. یہ بیٹا تھوڑا تو بولے اس کی ریٹ چھوڑے پڑی. خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے, جو کوئی چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے کسی کو ٹھوکر کھلائے, اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے. اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال, ٹوٹا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہوئے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں. خدا یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے یہ سکھا رہے ہیں کہ آزمائش سے ہم نے کیسے بچنا ہے, گناہ سے ہم نے کیسے بچنا ہے, ہم کس طرح سے اپنے آپ کو گناہ سے آزمائش سے باز رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے پاک رکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا ان آیات میں سے جو مضمون نکلتا ہے وہ ہے کہ خود ضبطی. ہم اپنے آپ پر کیسے ضبط کر سکتے ہیں, اپنی خواہشات پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے نفس پر کس طرح سے ہمیں کنٹرول کرنا ہے, وہ اس حوالے میں خدا یسوع مسیح بتا رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں, اپنے کردار میں, اپنی بول چال میں اور اپنے ہر ایک کام میں ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں. جب ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے تو دوسرے کی ترقی ہوگی, اور اگر کوئی دوسرا ہمیں دیکھ کر ٹھوکر کھاتا ہے یا ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اچھا ہے کہ اس کے گلے میں کیا ڈال دیا جائے, چکی کا پاٹ. اور چکی کون سی ہے؟ جو بڑی والی چکی ہوتی ہے جس کو چلانے کے لیے اونٹ یا بیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ چکی چلتی ہے. وہ والا بڑا جو پاٹ ہے چکی کا, وہ اس کے گلے میں ڈال کر اسے سمندر کی کہاں پھینک دیا جائے گا, جہاں سے وہ کبھی نکل نہ پائے. تو اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کیا کر, کاٹ ڈال. اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو اسے نکال دے. اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے تو اسے کاٹ ڈال. اور اگر تیری کان تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے, ہاتھ اسے بھی کاٹ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ یا بازو کاٹنے شروع کر دیں یا اپنی ٹانگیں کاٹنی شروع کر دیں. خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے یہ چیزیں آزمائش کی طرف لے جاتی ہے تو تو اپنے ہاتھوں کو روک, اپنی آنکھوں کو روک, اپنے قدموں کو روک اور پیرے بڑھا, تاکہ تیرا پورا جسم جو ہے وہ جہنم کی آگ میں نہ جائے. اگر ہاتھ کاٹ دینے سے
تیرا باقی جسم محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ ایک شخص تھا، یہ سچا واقعہ ہے، اس کا نام ایرن تھا، اور وہ ایرن روز اس کا نام تھا۔ اس کو بڑا شوق تھا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کا اس کو شوق تھا۔ اور جب ایک پہاڑ کی چوٹی پر، یہ بچے کو خاموش کروائیں، یہ آپ کس کا یہ بچہ ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، مائیں یہاں پر بچوں کو لے کر آتی ہیں تو کم از کم آپ کو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ اگر رو رہا ہے تو اس کو خاموش کروائیں اور اسے باہر لیں تاکہ دوسرے کلام کو سن سکیں۔ ایرن رولسٹن ایک شخص تھا اور اس کو بڑا شوق تھا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کا۔ ایک دفعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ چڑھ رہا تھا تو وہاں سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ جیسے اس کا پاؤں پھسلا تو وہ ایک اسی چوٹی کی دراڑ میں جا کر گرا اور اس کا بازو جو تھا اس دراڑ میں پھنس گیا، پوری طرح پھنس گیا۔ اور جب پھنس گیا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا پوری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی اسے نکالنے کی، چھڑانے کی اپنے آپ کو، لیکن نہ چھڑا سکا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے کہ یا تو اسی طرح وہ لٹکا رہے یہاں پر اور موت کو گلے لگا لے، یا پھر اپنا بازو کاٹ کر تو وہاں سے آزاد ہو جائے۔ اس نے سوچا کیا میں کیا کروں؟ اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور چاقو نکال کر اس نے اپنے بازو کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اسے تکلیف ہوئی، اسے درد ہوا، لیکن اس نے برداشت کیا۔ اس نے اپنا بازو کاٹ ڈالا اور نیچے چھلانگ لگا دی جنگلات کے اندر، اور یوں وہ بچ گیا۔ یہ اس کے اپنے منہ کی زبانی ہے، اس نے کہانی سنائی، اس کا بازو بالکل کٹا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح سے اپنی جان کو بچایا۔ اگر وہیں پر بازو کو دیکھ کر لٹکا رہتا تو اس کا پورا جسم موت میں چلا جاتا، وہ مر جاتا، لیکن اس نے ہمت کی، درد کی، برداشت کی اور اپنا بازو کاٹا اور وہاں سے نکل گیا۔ یہی بات خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم آزمائش سے نکلو، وہاں پر پھنسے نہ رہو۔ اگر تمہارا بازو، اگر تمہارا ہاتھ یا تمہاری ٹانگ تمہیں موت کی طرف لے کر جا رہی ہے تو وہاں سے اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے بازو کو روکو، کہیں تو پورا اپنا جسم لے کر جہنم کی آگ میں نہ چلے جائے۔ خدا یسوع مسیح کا یہ ہرگز یہاں پر مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے بازو کو کاٹ ڈالیں یا ٹانگ کو کاٹ ڈالیں۔ خدا یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بازو کاٹ کر ٹوٹے ہو جائیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ خدا یسوع مسیح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں نکال کر تو اندھے ہو جائیں اور اپنی ساری زندگی تاریکی میں بسر کریں۔ خدا یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے یا ہم اپنی ٹانگوں کو کاٹ ڈالیں اور دوسروں کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیں، دوسروں پر بوجھ بن جائیں۔ خدا یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے۔ خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے ہاتھ پر اور اپنی آنکھ پر اور اپنے قدموں پر ضبط حاصل کر، کنٹرول کر، تب جا کر تو آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا۔ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے تو اس پر کیسے تو ضبط حاصل کر سکتا ہے؟ اگر تیرا ہاتھ تجھے چوری کرنا سکھاتا ہے، بہت سارے لوگ چوری کرنے پر اتر آتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو کس طرح کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے کرتے ہیں، ہاتھوں سے چیزیں چراتے ہیں۔ اگر تیرا ہاتھ چوری پر مائل کرتا ہے تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈال، مطلب کہ تیرے ہاتھ ہے ہی نہیں تو کس سے چوری کرے گا؟ یہ سوچ، یہ ضبط، یہ کنٹرول، یہ نفس پر لے کر آ۔ اگر تیرا ہاتھ تجھے رشوت دینے پر مجبور کرتا ہے یا رشوت لینے پر مجبور کرتا ہے تو ان ہاتھوں کو کنٹرول کر، اس بدی پر کنٹرول کر، ان باتوں سے اپنے آپ کو روک۔ ایسے جیسے تیرے ہاتھ ہے ہی نہیں، میں کن ہاتھوں سے کسی کو رشوت دوں یا کن ہاتھوں سے کسی سے رشوت لوں؟ اگر میرا ہاتھ مجھے ٹھوکر کھلاتا ہے کہ سود دینے پر مجھے مجبور کرتا ہے یا سود لینے پر مجھے مجبور کرتا ہے تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں پر کیا کر؟ کنٹرول کر۔ ایسے جیسے تیرے ہاتھ ہے
نہیں میں کن ہاتھوں سے یہ کام کروں؟ اگر تیرے ہاتھ تجھے کسی کا خون بہانے پر آمادہ کرتے ہیں، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھوں سے خدا کو کیا ہے؟ خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھوں سے خدا کو نفرت ہے۔ وہ ہاتھ اپنے کاٹ ڈال تاکہ تجھے جہنم کی آگ اور سزا نہ چڑھائے۔ اگر تیرے ہاتھ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہوشیاری اور چلاکی پر مجبور کرتے ہیں کہ تو اپنے کاروبار میں اونچ نیچ کرتا اپنے ہاتھوں سے، یا تو بے پیسے کا تو ہیر پھیر کرتا ہے، یا بے ایمانی سے کاروبار کرتا اپنے ہاتھوں سے، بدزیادتی کرتا ہے، تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں پر کیا کر لے؟ کنٹرول، اپنے ہاتھوں کو کاٹ تاکہ تیرے ہاتھ تجھے جہنم کی آگ میں نہ لے کے جائے۔ یہ خدا یسوع مسیح سکھا رہے ہیں۔ دوسری بات جو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اپنے پاؤں، اگر تیرے پاؤں، اگر تیری ٹانگیں تجھے بدی کی طرف لے کر جاتی ہیں تو انہیں کاٹ ڈال۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ایک سارے کتاب میں کہ شرارت کے تیز رو پاؤں سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت۔ اگر ہمارے پاؤں، اگر ہمارے قدم ہمیں شرارت کی طرف لے کر جاتے ہیں، بدکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں، ناراضگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ضبط حاصل کر، ان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے قدموں پر، اپنی چال پر، اپنی روش پر کنٹرول کر، تب جا کر تو خدا کی بادشاہی عطا پر ہوگا۔ اگر نہیں کرے گا تو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ یہی قدم تجھے جہنم کی آگ میں لے جائیں گے۔ کیسے لے جائیں گے؟ اگر انسان اس کا 7واں باب نکالیں گے، انسان کی کتاب اس کا 7واں باب نکالیں گے تو وہاں پر ذکر ہے، 7ویں باب میں لکھا ہے۔ انسان کی کتاب بڑی اہم کتاب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس کو پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر ایسی انمول تعلیم، فہم، حکمت پائی جاتی ہے جو آج کی نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔ وہاں پر ذکر ہے 7ویں باب میں بدکردار عورت اور بیگانہ عورت اور بے وقوف مرد اور احمق مرد کا ذکر انسان 7ویں باب میں ہے کہ کس طرح سے ایک عورت لکھا ہے کہ وہ دل کی چلاک ہے اور خوبصورت ہے، اس کے پاؤں جو ہے اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، پھر بازاروں میں اور گھاٹ میں بیٹھتی ہے تاکہ قیمتی جانوں کا کیا کرے؟ شکار کرے۔ خدا کا کلام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے واضح ہے، ایک جیسا ہے کہ عورت نے بھی اپنے قدموں پر، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرنا ہے، اور مرد نے بھی اپنے ہاتھوں پر اور اپنی ٹانگوں پر، قدموں پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ڈالتے، کوچوں میں ہے، بازاروں میں ہے، گلیوں میں ہے، اور دیکھو وہاں ایک مرد جو احمق اسے کہا گیا ہے، اسے بے وقوف کہا گیا ہے، وہ آ نکلا اور اس کی راہوں پر لکھا کہ اپنے قدموں کو ڈالتا ہے۔ اور وہ ایسے ہی ہے، کلام بتاتا کہ جس طرح ایک بیل ذبح ہونے کے لیے جاتا ہے، جس طرح ایک احمق بھیڑیوں میں سزا پانے کے لیے جاتا ہے، جس طرح ایک پرندہ لکھا ہے کہ جال کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ اس کی جان لے لے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو اس کی راہوں پر اپنے قدموں کو نہ ڈال تاکہ تو خدا کے راستے سے چلے، اپنے قدموں کی حفاظت کر، بدکاری سے نکل بھاگ، شرارت سے نکال دے اپنے قدموں کو۔ تو اس ضبط نفس کا شکار ہو گیا اور نہ کر پایا کنٹرول، اور لکھا ہے کہ اس نے گناہ کر دیا، اور خدا نے اپنے نبی کو، بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی سزا ملی، اور سزا اس کی کس قدر تکلیف دہ تھی، دردناک تھی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر بعد اس نے سیکھا کہ کس قدر اپنے قدموں پر اپنے کنٹرول کرنا ہے، شرارت سے کس طرح ہم نے بچنا ہے۔ بہترین مثال ہمارے پاس یوسف کی ہے۔ یوسف نوجوان تھا، خوبصورت تھا، کس طرح اس نے آزمائش پر
कब्जा हासिल किया, किस तरह उसने अपने नफ्स को कंट्रोल किया, किस तरह उसने अपने कदमों को कंट्रोल किया। उसे शरारत पर अमाना किया गया, लेकिन फिर भी उसने खुदा का रास्ता नहीं छोड़ा। लिखा कि वो अपने कदमों को बचा कर वहां से दौड़ निकला, भाग निकला। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने कदमों को इस राह पर नहीं डालूंगा, मैं खुदा का गुनहगार नहीं होगा, मैं अपने कदमों में उतार डालूंगा। तो ये बात खुदा यीशु जी कह रहे हैं कि अगर तेरे पांव तुझे बुरी रवश पर, शरारत पर आमादा करते हैं तो अपने कदमों को काट डाल। लगड़ा होकर खुदा की बात से विदा होना इससे बेहतर है कि तू दोनों पांव रखता हुआ कान डाले जाए कि न कर दिया। तीसरी बात जो खुदा यीशु जी कह रहे हैं वो ये है, आँख, अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तुझे क्या कर। आँख पर बड़ी तफसील से गुलाम यीशु ने बात की है। मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं से 30वीं आयत लिखी। मत्ती के अंजील उसका 5वां बाब 27 से 30वीं आयत लिखा है। गुलाम यीशु जी आँख पर बड़ी तफसील से बात की है और बताया है कि आँख का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर लगा दी, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। तो ये आँख के बारे में खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी है कि ये जो आँख तेरी है, जो तू अपने एक रखता है अपने मुंह के अंदर, ये आँख इस कदर तेरे लिए अहमियत रखती है। ये हमारे बदन का क्या है, चिराग है। इस चिराग से हमारा पूरा बदन रोशन है, खुदा यीशु मसीह ने कहा। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाने का बायस बनती है तो इस आंखों पर, इस निगाहों पर क्या बैठाने की जरूरत है, पर्दे बैठाने की जरूरत है, पहरे बैठाने की जरूरत है। कहीं तुझे ये गुनाह में ना ले जाए, कहीं तुझे अबदी जहन्नम की आग में ना डाल दे। फिर खुदा यीशु जी कहते हैं कि वो रोशनी जो तुझ में है, अगर तारीकी हो तो तारीकी कितनी बड़ी है। ये रोशनी, ये नूर जो खुदा ने दिया है, अगर ये नूर खुदा यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल नहीं होता, तारीकी में जाता है, तो मेरे दिल ये तारीकी बहुत बड़ी है। कलाम मुक़द्दस में आँख जो है, मर्द की आँख और औरत की जुबान, ये दोनों बड़ी अहम है। मर्द जो है वो अपनी आँख से पहचाना जाता है और औरत जो है अपनी जुबान से पहचानी जाती है। खुदा यीशु ने कहा कि अपनी आंखों पर पहरे बिठाओ। मर्द अपनी आंख से और औरत अपनी जुबान से पहचानी जाती है। ये दोनों मर्द और औरत की बड़ी अहमियत का बायस है। पहला तीमुथियुस उसका 2रा बाब और उसकी 11वीं आयत में, औरत के लिए मेरे ये अच्छा है कि वो खामोशी इख्तियार करें, अपनी जुबान पर कंट्रोल करें। मर्द अगर अपनी आंख पर कंट्रोल करे तो उसका पूरा बदन खुदा यीशु का कि रोशन है। और अगर औरत साथ अपनी जुबान पर कंट्रोल रखे, जब्त रखे, तो उसका पूरा बदन उसके कंट्रोल में है और वो खुदा के हुजूर मकबूल और कबूल ठहरती है। क्योंकि खुदा का कलाम वज़ाहत से बयान करता है। पहला तीमुथियुस 2रा बाब उसकी 11वीं आयत लिखा है कि औरत को चुपचाप तमाम ताबेदारी से सीखना चाहिए। ये है हुक्म ख़वातीन के लिए। खुदा का कलाम मर्द के लिए, औरत के लिए, दोनों के लिए यकसा है, बराबर है। और औरत के लिए ये खास हुक्म है कि अपनी ज़बान पर जब्त करे, कंट्रोल हासिल करे, क्योंकि उससे उसका पूरा बदन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। औरत को चुपचाप तमाम ताबेदारी से सीखना चाहिए। और फिर कहता है कि मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मत पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। कहता मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मत पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप तमाम ताबेदारी से सीखे। सीखने की रूह उसके अंदर होनी चाहिए। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखे। आप देखें कि कोई भी औरत जो अपनी जुबान कंट्रोल नहीं करती, जो बड़ी तेज जुबान दराजी करती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। घर के अंदर आप देख रहे हैं, अगर माँ बाप के सामने बेटी या फिर कोई और
जुबान दराजी करेगी तो वो अच्छी नहीं समझी जाएगी। माशरे के अंदर कहीं पर भी औरत की जुबान पर खुदा कहता है कि पैरे बिठाने चाहिए, उसको चुपचाप रहे, खामोशी इख्तियार करे, तो फिर वो मकबूल ठहरेगी और नजात को हासिल करेगी। नहीं तो अगर नहीं करेगी तो इसके लिए सजा है, और वो सजा क्या है? तिमोथियस को पौलुस रसूल लिखता है कि जो औरतें अपनी जुबान पर पैर नहीं बिठाती, चुपचाप कमाल ताबेदारी से नहीं सीखती, तो फिर वो क्या हो जाती हैं? वो बदगोई करना शुरू हो जाती है, नासाइज़ा बातें कहना शुरू हो जाती हैं, और फिर झूठ को सच और सच को झूठ फौरन जो है वो बना देती है, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाती है। औरत के लिए खास नसीहत है। गलत गोचर उसका 5वां बाब लिखा है कि वो घर घर फिर कर बेकार रहना सीखती है, और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक करती रहती है, और औरों के काम में दखल भी देती है, और नाजायज़ बातें कहती है। तो औरतों के लिए, बहनों के लिए खास खुदा का कलाम कहता है कि अपनी आंखों पर मददगार, और औरतें अपनी जुबान पर, अपने हाथों पर, अपने कदमों पर पैरे बिठाए। अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, खुदा के नाम को इज्जत देना चाहते हैं, खुदा के नाम को जलाल देना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों पर जब्त हासिल करना है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना है, तब जाकर मेरे चीज़ों हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें, ये अज़ाब हमें कहाँ ले जाएंगे? जहन्नम में ले जाएंगे। और वहाँ खुदा के रसूल ने कहा फिर आग जलती रहेगी, और वहाँ पर फिर उनका कीड़ा नहीं फंसता, आग नहीं बुझती। थोड़ी सी आग आपको लग जाए, जल जाए आग, तो आपको पता है कि उसकी तकलीफ क्या है। और अबदी सजा और आग में अगर डाल दिया जाए तो फिर वो बुझने की नहीं है। तो आज हम सोचें कि हम क्या करें, हम अपने इन चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करें, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, उसका 12वां बाब उसकी 2 में लिखा है कि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज को अदालत में लेकर आएगा। ये याद रखें, जो हम पोशीदगी में करते हैं या जाहिर करते हैं, हर एक बात जो पोशीदगी में कही जाती है, खुदा ने यीशु ने कहा कि कोर्टों पर चढ़कर उसका क्या किया जाएगा? चर्चा किया जाएगा। और हर एक फेल को खुदा बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, अदालत में लाएगा, और उस वक्त फिर हम जवाब देंगे। और फिर खुदा जो नेक अमाल करता है, जो खुद जब्ती करता है, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। पौलुस कहता है कि मैं सारा दिन अपने बदन को मारता कूटता रहता हूँ, काबू में करता हूँ सारा दिन। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, जब आजमाइश आती है उस वक्त सारा दिन, हर वक्त चर्च के अंदर भी बैठे हुए आपने अपने हाथों को, अपनी सोचों को, अपनी निगाहों को, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है। 24 घंटे लिखा है कि वो कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता रहता हूं, अपनी ख्वाहिशात को, अपने बदन को कंट्रोल में रखता हूं, ताकि खुदा का गुनाह न करूं। तो हम भी किसी तरह से नमूना पौलुस का लें और खुद जब्ती सीखें, अपने अज़ाब को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाए। हम सब अपने सर झुकाएं, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें भी ऐसी खुद जब्ती दे कि हम अपनी निगाहों पर, हम अपनी सोचों पर, और हम अपनी कदमों पर, अपनी जुबान पर पैरे बिठाएं, खुद जब्ती सीखें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनें। कदूस मेहरबान जिंदा जलाले आसमानी बाप का शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदा हम तेरे तेज से शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें खुदा की भारी फजल अता किया कि हम तेरे दिल में जमा हो सके, तेरे नाम को ले सके, तेरे कलाम को जो खुदा तूने दिया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। कसरत से खुदा हमें बरकत दे, ताकि खुदा हम दिल में बड़े तरक्की करें। सीरत की जलाली कादिर और शाफी नाम का वास्ता।